بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا موسیٰ علیہ السلام سے پیار ہے، ہر تھوڑے ٹائم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھوڑا زیادہ وہ ضرور آتا ہے، کیونکہ محبتم منی، اللہ نے اپنی طرف سے ان پہ محبت ڈالی ہوئی ہے. اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے معہو اس کے ساتھ، اخاہ ہارون وزیرا اس کے بھائی ہارون کو وزیر. اچھا ایج میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے ہارون علیہ السلام سے، مگر رتبے میں بڑے تھے کیونکہ اللہ نے پوزیشن آف اتھارٹی دی تھی. تو آپ کو پتہ ہے ہارون علیہ السلام کو بہت ہی یوز ٹو ٹیک ہم ٹو ٹاسک آلسو بیکاز وہ لیڈر تھے. تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہارون کو اس کا وزیر بنایا. آپ کو پتہ ہے وزیرہ کا لفظ وزر سے ہے، اور وزر بوجھ کو کہتے ہیں، برڈن کو کہتے ہیں. اینڈ a وزیر is basically someone who shares the burden or the weight. Particularly in Islamic systems آپ دیکھتے ہیں جو ہوتے تھے خلیفہ وقت یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے تھے وہ ایکچولی وزیر ہوتے تھے، کیونکہ وہ وزر اٹھا رہے ہوتے تھے، وہ بوجھ اٹھا رہے ہوتے تھے. تو بوجھ اٹھانے والا جو کہ ساتھ کام کرتا ہے. So he who shares burden. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ تم دونوں جاؤ. اذهبا اس تثنیہ، it's in the dual، تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، جھٹلایا ہے. They have denied our revelations. Go to those people. Again آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں قرآن، اور یہ بڑی باریک بات ہے، ویسے تو بڑی آسان آیت لگ رہی ہے لیکن پیچھے بھی جو ہم نے بات کی، قرآن ہمیں زندگی میں انفارمڈ ڈیسیشنز لینا سکھاتا ہے. آپ کو کسی چیز کے پلس اور مائنس، پروز اینڈ کونس پتہ ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں یہ وہ والی قوم ہے جس نے آیات کو جھٹلا دیا ہے. So you're not going to a pleasant place. This is going to be tough.
مگر کیا کوئی چیز ٹف ہونے کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا جائے؟ نہیں. اذهبا، جاؤ کرو. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو بھیجا گیا. فدمرناہم تدمیرا، انہوں نے جب ریجیکٹ کیا اللہ کے رسولوں کو تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا، شدت کے ساتھ تباہ کرنا یا یقیناً تباہ کرنا. دمر کے معنی ہوتے ہیں کسی، اس روٹ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونا with a negative intention، کسی منفی ارادے کے ساتھ کسی کے گھر میں داخل ہونا. to enter someone's house with a negative intention. دمر بن جاتا ہے، شد اس پہ آ جاتی ہے، وہ اس باب میں سے آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے to enter suddenly without warning in order to destroy. جیسے نعوذ باللہ somebody breaks into somebody's house، کوئی ڈاکو ایک دم سے گھر توڑ کے آ جاتا ہے تو وہ ظاہر نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہے، وہ دمر ہے. ٹھیک ہے، دمر ہوگا، اگر شد نہیں ہوگا تو معنی تھوڑے سے فرق ہوں گے، اگر شد آ جائے گا تو معنی تھوڑے سے فرق ہو جائیں گے. فدمرناہم تدمیرا. وقوم نوح، اور قوم نوح علیہ السلام، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ قوم نوح میں نوح علیہ السلام سے پہلے بھی پروفٹس آئے تھے. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام، اس کے بعد بیچ میں کئی انبیاء علیہ السلام کے نام آتے ہیں وہ لسٹ میں، اور اس لسٹ میں خاص طور پہ وہ نام ملتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کعبہ کی جو بار بار کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ کس کس نبی نے کی. تو اس میں شیس علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے دوسرے، بٹ جو فیمس نام ہیں ان میں آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو نوح علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ انہیں آدم ثانی بھی کہا گیا، the second Adam, because the whole entire world's people were destroyed except those who were with him. تو رسول پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، ان کے اور آدم علیہ السلام کے بیچ کے ٹائم میں. آلسو ایک اور اس کی تفسیر کی گئی ہے. ایک تو یہ تفسیر ہے کہ آدم اور نوح کے بیچ میں بھی انبیاء ہیں یا رسول ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک رسول کو ڈینائی کرنا از ایکول ٹو ڈینائنگ آل. ایک رسول کی تکذیب سب کی تکذیب ہے. نوح کو انہوں نے جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا. کیوں؟ کیونکہ لا نفرق بین احد منہم، ہمیں یہ سکھایا گیا. تو دو طرح سے اس کو سمجھا گیا ہے. اغرقناہم، اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ان سب کو. وجعلناہم للناس آیہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی بنا دیا، عبرت کی، a sign for people. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، پریپیئر کیا ہے رانگ ڈوئرس کے لیے تکلیف دہ عذاب. اردو میں بھی آپ رنج و علم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عذابًا علیما is a specific kind of عذاب which is painful, a torment and punishment that is painful. لفظ آیت کو سمجھ لیجئے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، a sign, and that means جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر آیت دی ہے وہ ہر ایک رب کی ایک نشانی ہے. So how beautiful it is کہ ہم اللہ کی نشانیاں witness کر رہے ہوتے ہیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. And here it means obviously a sign of ibrat, so that people and other generations learn. Their annihilation was a sign from Allah subhanahu wa ta'ala. جو ان کو تباہ کیا گیا تھا، غرق کیا گیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی، عبرت تھی. وَعَادًا وَثَمُودًا، اور عاد اور سمود، یہ دو قوموں کا ذکر ہوا. اور تیسری وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اصحاب الرس، سورۃ قاف میں بھی اس قوم کا ذکر ہے، اور یہ مختلف اس دور کی قومیں ہیں. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے بیچ میں بھی کئی قرون تھی. آپ نے ریسنٹلی خلیل کے کانٹیکس میں لفظ قرین پڑھا تھا نا، تو قرن کا مطلب ہوتا ہے ون ایرا، ایک جو وقت کا حصہ ہوتا ہے، یا جنریشن یا نسل سمجھ لیں یا وقت سمجھ لیں.
تو قرون اسی دور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے یہ جو 3 نام ان قوموں کے بتائے گئے، ان کے بیچ میں بھی کئی قرون گزری ہیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں. امثال اگزامپل سے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی سمجھاتے ہیں، اور یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں ان کے اگزامپل سے سکھا رہی ہیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، تم پہلے نہیں ہو جن کو یہ مثالوں کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے، ان کو بھی مثالوں کے ذریعے سکھایا جا رہا تھا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، دیکھ رہے ہیں کتنا پاورفل ورڈز ہیں. طبرا اس کا روٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا، یقیناً کاٹنا. سو طبرا از ٹو کٹ، ڈسٹرائے ان اے وے دیٹ کٹنگ ہو جائے. یعنی جو انہوں نے مثالوں کے باوجود جب اللہ کی بات نہیں مانی تو رب تعالیٰ نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا، ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ یقیناً اس بستی کے پاس سے گزرے ہوں گے جس کے اوپر بارش ہوئی تھی ایک بہت بری بارش. لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. قریش کے اور عرب کے لوگ کے کیراوانز جو ہوتے تھے تجارت کی وجہ سے، کاروان ان کے، وہ لوط علیہ السلام کے علاقے سے ضرور گزرا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ علاقہ دیکھ تو چکے ہو جس پر اللہ نے ایک بہت بری بارش برسائی تھی. اور یہ بری بارش کیا تھی؟ یہ پتھروں کی بارش تھی جو سزا کے ذریعے سے انہیں دی گئی تھی. اچھا، اصحاب الرس کے بارے میں یہ بتا دوں آگے جانے سے پہلے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کے جو لوگ تھے وہ بھی سمود کے ہی علاقے کے ایک گاؤں کے لوگ تھے. تو یہ سارے آگے پیچھے کے ہی لوگ تھے. اور رس کے معنی کنویں کے بھی ہوتے ہیں. تو اکرمہ کی تفسیر کے مطابق رس وہ کنواں تھا جہاں انہوں نے اپنے ہی پیغمبر کو دفنا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. تو یہ ساری جنریشنز بتایا جا رہا ہے کہ یہ تھیں اور انہوں نے یہ چیزیں کی. علماء جب قرون لفظ آپ دیکھتے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرون کین بی اراؤنڈ 100 years 120 years. دوسرے علماء کہتے ہیں 80 years 80 سال ایک قرن ہے. کچھ کہتے ہیں 40 سال ایک قرن ہے. مگر بنیادی طور پر جو ہمیں ملتا ہے تفاسیر میں وہ یہ ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ ایک قرن ہے. وہ جب جاتے ہیں تو دوسرے ان کے پیچھے آتے ہیں. اور اس لفظ کے اعتبار سے ایک بہت اہم حدیث آج میرے سامنے، خیر القرونی قرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جنریشن یا قرن میری جنریشن ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. Every passing generation is going to be overall lesser in quality, unfortunately. کیونکہ آخرت کی طرف انسانیت جاری ہوگی تو ہر ایک آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہوگا. افلم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس کو؟ یعنی جو روئنز ہیں، جو تباہ ہوئی ہوئی بستی ہے لوط علیہ السلام کی. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ نشور میں بلیو نہیں کرتے، وہ امید نہیں رکھتے دوبارہ زندہ جگائے جانے کی. رجا نہیں ہے ان کے اندر نشور کی. نشور کیا ہے؟ ریسریکشن، نشر کرنا. آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جو دفن ہوئے ہوں گے جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور وہ اس آخرت میں اس زمین پر پھیل جائیں گے، تو نشورا، دوبارہ زندہ ہونا. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو. کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. And when they see you،
إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں وہ بناتے آپ کو مگر ایک مذاق. They take you as a joke. نعوذ باللہ. بار بار یہ انداز آپ کو مل رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ اللہ تعالیٰ ریالٹیز بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، حضو کرتے ہیں. جو آخرت میں بلیو کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کا ظاہر ہے زندگی کا طریقہ فرق ہو جاتا ہے. جب اس کا زندگی کا طریقہ فرق ہو جاتا ہے تو جو نہیں مانتے وہ بہت مذاق اڑاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ریلیجس لوگوں کا بہت چیزوں میں مذاق اڑتا ہے، جنت جہنم کے. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کی باتوں کے جوکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بیکاز دوز ہو ڈونٹ بلیو دے ٹیک اٹ آل ایز اے جوک. آپ نے کتنے ایسے جوک سنے ہوں گے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ دے اسکاف ایٹ یو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ احاذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ Is this the man whom Allah has sent as a رسول؟ اور یہ کیوں کہتے تھے؟ Because نبی صلی اللہ علیہ وسلم was leading a normal life. He was not the richest. He had been orphaned. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کادا لا یدلنا عن آلہتنا. ان کادا کیا ہے؟ almost، کہ یقیناً قریب تھا وہ ہمیں گمراہ کر دیتا ان آلہتنا، ہمارے خداؤں سے. وہ یہ ریلائز کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے. تو انہوں نے وہ کہتے تھے لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے ان الہوں پر، اپنے ڈیٹیز پر، گاڈز پر جم کرنا کھڑے ہوتے، almost محمد صلی اللہ علیہ وسلم would have taken us away from them if we had not stood firm. اور آپ کو یہاں پر لفظ صبر کے معنی بھی پتہ چل رہے ہیں، کسی چیز پر جم جانا. اگر ہم اپنے پرانے ریلیجن پہ جم نہ گئے ہوتے تو یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قریب تھا، ان کادا قریب تھا کہ he would have almost taken us away from worshipping these idols. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت جلدی، ان قریب، ویری سون، وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ایکچولی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے اور اصل میں صحیح راستے پر کون ہے. ابھی تو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غلط راستے پر ہیں. آیا 43 کا، and that's again one of those parts of Surah Al-Furqan that speak out to you and make us think. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. اللہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ Have you considered or seen a person who takes his own desires as his God? الہ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور ہوا کیا ہے؟ ہم نے لفظ ہوا کی پہلے بھی بات کی تھی. انسان کی خواہش، انسان کی ڈیزائرز، لسٹ بھی ہو سکتی ہے، گلٹنی بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، بٹ بیسکلی اچھا لفظ ہوا بھی یہی ہے. ڈیزائرز یا خواہشات جب انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں نا تو انسان کے قدم ہل جاتے ہیں. اسے جہاں استقامت چاہیے نا، جب ہم کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، قدم جمانا. اور پیچھے قرآن کی کیا تعریف آئی ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤادک، تاکہ تمہارے دل کو جما دے. خواہشات کا اگر انسان غلام بن جاتا ہے، دل کا غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو. So if instead of leading an ideological and meaningful existence and a purposeful existence, if one is leading a hedonistic life, تو بس خواہشات ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک نے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم when we come back ہم اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے کہ ہم نے کس کس طریقے سے انسانوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے. کریونگز پہ چلتے ہیں، جو دل کہے وہ کرنا ہے،
اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہم نہیں مان پاتے، کیونکہ وہ ہمارے دل، جو ہمارا دل کرنے کو چاہ رہے ہے، جو ہمیں خواہش یا ڈیزائر کہہ رہے اس سے نہیں۔ اس سے بہت اہم بات آپ کو یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس کو آپ الہ مانتے ہیں نا، آپ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ اس کی خواہش اور اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خواہش اور اپنی رضا کے پیچھے چلیں گے تو اس کا مطلب، میں نہیں کہہ رہی، یہ آیت کہہ رہی ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ بہت سیریس بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لینا اور اس پر چلتے چلے جانا۔ اور جب انسان نفس پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ جسٹیفیکیشنز بھی دیتا ہے، جسٹیفائی کرنے کو، نہیں میں یہ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز اس کی وجہ یہ ہے، whereas one is not in touch with one's own self۔ وہ جو کہا گیا نا صوفی شاعری میں، جا جا وردہ مندر مسیتے، من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے، نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ سو دیٹس ہاؤ اٹ از۔ جب خواہش کے پیچھے بندہ چل پڑتا ہے، نفس 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 نفس، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میں یہ چاہ رہی ہوں، میں یہ بھی نفس کو خدا بنانا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کے لیے وکیل بننا چاہو گے؟ کیا تم ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ جو اپنے نفس کا غلام ہے، وہ اللہ کا بھی غلام نہیں ہے، کون اس کا وکیل بن سکتا ہے؟ کون اسے گائیڈ کر سکتا ہے؟ لاسٹ آیا آف دا ڈے، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے سنتے ہیں یا وہ عقل سے کام لیتے ہیں؟ اور ڈو یو تھنک دیٹ موسٹ آف them listen or try to understand؟ انہم الا کالانعام، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ آپ انہیں میسج دے بھی رہے ہیں۔ ہم جو آج قسوہ کی بات کر رہے تھے نا، دل کی سختی، خواہشات کا بہت گہرا تعلق ہے دل کی سختی سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں they are like cattle۔ جانور بھی نہیں کہا گیا کہ دابہ کہا جاتا یا ایک جنیرک ورڈ ہوتا، اٹس کل انعام۔ کیٹل کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ نیڈ بیسڈ، وانٹ بیسڈ، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر گئے، ختم۔ انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا، humans have to rise above۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ تو راستے کے اعتبار سے انعام سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جانور تو پھر رب کی بتائی ہوئے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان سے تو پوچھ ہی نہیں ہے، انہیں انٹلیکٹ نہیں دی گئی اس طرح کی، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور سسٹم پہ چل رہے ہیں۔ انسان کو جسے اتنی زیادہ چیزیں دی گئیں اور اتنی نعمتیں دی گئیں، یسمعون، یا صرف یسمعون کی کوالٹی نہیں ہے، یا عقلون کی کوالٹی بھی ہے، پھر بھی وہ انعام کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔